بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے سیرہ میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ہے کہ جو کفار جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، کس کہ ان کی ترقی، ان کے ہاں پیسہ، ان کے ہاں لائف سٹائل، وہ سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ جب وہاں جا کے رہتے ہیں تو پھر ان کے اس چیز سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بس اچھائی ہے تو یہی ہے اور باقی اور کہیں اچھائی ہے ہی نہیں، بس یہی جگہ ہے جو اچھائی ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی غلط ہے۔ بات یہی ہے کہ اگر انہوں نے جو نیکیاں کر رہے ہیں یا ان کا اچھا اخلاق ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ وہاں جا کے ان کی اچھی باتیں لے لینی چاہیے۔ اگر وہ اخلاق کے اچھے ہیں تو ہمیں اچھا اخلاق لینا چاہیے، اگر وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو ایمانداری کا سبق لے لینا چاہیے، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تو ہمیں یہ سبق لے لینا چاہیے۔ لیکن ان معاملات میں جہاں تک ہمارے اخلاق کا تعلق ہے، ہمارے معاملات کا تعلق ہے، وہ تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ملک کے ہوتے ہیں۔ لیکن تعریفیں اس ملک کی بہت کریں گے کہ بھائی یہاں پہ تو یوں بھی ہے، یہاں تو یوں بھی ہے، یہاں تو یوں بھی ہے۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں جائیں اور وہاں کی اچھائی دیکھیں کہ ان کے اندر یہ اچھائیاں ہیں تو وہ اپنے اندر وہ اچھائیاں لا کے ہمیں ایک لوگوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے کہ ہم نے وہاں سے یہ سبق سیکھا ہے اور اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ ہمارے بچے ہیں، ہم جب وہاں جائیں تو ان کی اچھی عادتوں کو اپنا لیں۔ نہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور جہاں پہ ہم ملک جس میں رہتے تھے وہ بہت برا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ چیز ہمیں نہیں کرنی، بلکہ ان کا اچھا اخلاق، ان کی ایمانداری، ان کی سچائی، یہ سب چیزیں لے کے آ کے اپنے لوگوں میں آ کے ایک ہم نے دکھانا ہے کہ یہ ان کے اندر اچھائیاں ہیں۔ اور اگر یہ اچھائیاں ہیں یا ان کی ایکسٹرا پراسپیرٹی یا ان کا پیسہ یا ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی اپنے اندر وہی چیزیں پیدا کر لیں۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمیں جس ملک میں ہم پیدا ہوئے، جس ملک میں ہم پلے بڑھے، جس ملک میں ہماری روٹس ہیں، ہماری جڑیں اسی ملک میں ہیں، اس ملک کی آ کے بدتعریفی مت کریں، اس ملک کے لوگوں کو برا نہ کہیں، بلکہ ان کے لیے آپ ایک ایسی ہدایت کا راستہ بنیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ کتنا اچھا انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو انہوں نے کس طرح سے اپنے اندر وہ انہی کی اچھائیاں لے کر آ گئے ہیں۔ یہی چیز ہے جو ہم وہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ملک آج بہت ترقی یافتہ ہے اور ان کی ترقی یافتہ ہونے کا جو بیسک سبب ہے وہ ان کی ایمانداری ہے، وہ ان کی معاملہ فہمی ہے، وہ ان کا اچھا اخلاق ہے، تو پھر ہم اس کو اپنائیں، ہم اسی کے اوپر چلیں اور آ کے اپنے ملک میں پھر لوگوں کے لیے مشعل راہ بنیں کہ ہم نے یہ سیکھا ہے اور ہم یہ سکھانے آئے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھائیاں، جو ان کی نیکیاں ہیں، وہ کس چیز میں کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا بدلہ اللہ انہیں دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں کہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس 1 ماہ تک نہ جائیں گے۔ لہٰذا 1 ماہ کے بعد یعنی جب 29 دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو 1 ماہ کہا تھا، تو آپ نے فرمایا 29 دنوں کا بھی 1 ماہ ہو سکتا ہے۔ اب سب سے پہلا گھر جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ عائشہ کا گھر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، میں تم سے ایک بات کروں گا مگر جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اور چاہو تو اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو اور اس سے پہلے کہ تم میرے پاس آؤ۔ تو وہ بات کیا تھی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی
2 آیات 28 اور 29 ان کی تلاوت کی، اور آپ نے کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ 2 آیات آپ نے آ کے تلاوت کی، جس کا کہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی اپنے ازواج سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو یا اس کی زینت چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں علیحدہ کر دیتا ہوں، اور سراحً جمیلہ بہت اچھی طریقے سے علیحدگی کرنا، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر فإن اللہ عد للمحسنات، تو اللہ تعالیٰ نے بے شک تیار کر رکھا ہے محسنات کے لیے منکن تم میں سے اجراً عظیما، بہترین عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کی آپ نے آ کے جب تلاوت کی تو یہاں پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات آئیں، لیکن اگر ہم دیکھیں غور کریں تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مانگا تھا وہ حلال تھا، وہ حلال تھا، جو رسول اللہ کو میسر تھا اسی ہی میں سے مانگا تھا، اس سے باہر نہیں۔ مگر قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو چنو گی تو دوسری زندگی میں اس کا اجر تمہیں ملے گا، اور ہر بیوی کو یہ چوائس دی گئی کہ وہ فیصلہ کر لے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو کوئی خود ہی راوی ہے اس حدیث کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں والدین سے مشورہ کر لوں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چن لیا ہے اور دارالآخرت کو چن لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار زندگی میں چوائسز بالکل کلیئر ہوتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے تو یہی جو ہے میرے لیے بہترین چوائس ہے، تو اس میں استخارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، راستہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا لینا ہے، اس صورت میں نہ مشورے کی ضرورت ہے نہ استخارے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو صاف پتہ تھا کہ انہوں نے کون سا راستہ چننا ہے، تو انہوں نے بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی استخارے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ساتھ ہی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنی باقی بیویوں کو یہ مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو چنا ہے۔ یہاں سے دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ایک نیچرل ایک عورت کی جو اپنے خامند کے لیے چاہت ہو سکتی ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ ایکسکلوسیو ہونا چاہتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ شاید میں چنوں گی، شاید دوسری نہ چنیں، تو وہ اپنی چوائس جو تھی دوسروں کو نہیں بتانا چاہتی تھیں، تو اس لیے رسول اللہ سے انہوں نے کہا کہ یہ مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو چنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے ایک مبلغ بنا کر بھیجا ہے، اور اس نے مجھے رشتوں کو کاٹنے والا بنا کر نہیں بھیجا یا ان کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، کہ یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ میں رشتوں کو کاٹنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نہیں بھیجا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، مگر اس محبت کا یہ مطلب کبھی نہ تھا کہ وہ دوسری بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ انفیئر ہوں گے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ ہر بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چنا۔ ایک اور روایت میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اور روایت میں عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو کسی بھی بیوی سے کوئی مشکل ہے تو آپ اس کو طلاق دے دیں، اور جان لیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جبرائیل اور اس کے فرشتے اور میں اور ابو بکر اور سارے مومن بندے آپ کے ساتھ ہیں، اور میں ہمیشہ امید کرتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں اللہ بھی اس پر راضی ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ میں
کہ 3 دفعہ ایسے موقع ہوئے کہ جو الفاظ عمر رضی اللہ عنہ نے کہے تھے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات اتاری. اور یہ بات جو ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے. لیکن جو سوچنے کا مقام ہے وہ کیا ہے کہ آج کون سا باپ اپنی بیٹی کے خلاف یہ بات کرے گا؟ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے خلاف یہ بات کرے گا کہ آپ چاہیں تو طلاق دے دیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں؟ یہاں پہ ہمیں یعنی وہ یہی بات ہے نا کہ جو دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یعنی حق دکھا اور اس کی پیروی دے، باطل دکھا اور اس سے اجتناب دے. تو اس قدر حق کی ماشاءاللہ پہچان تھی ان لوگوں کو کہ چاہے اپنی بیٹی ہی کیونکہ خطرے میں تھی کہ اس کو طلاق ہو جائے گی، اور کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امہات المومنین کا خطاب ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی بات وہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی کہ آپ چاہیں تو ان کو طلاق دے دیں. اب یہ جو واقعہ ہے سارا، یہ واقعہ ایلا کہلاتا ہے سیرت میں. اور ایلا کیا ہے کہ ایک مرد ایک حلف اٹھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس کچھ مدت کے لیے نہ جائے گا، اور یہ استعمال ہوتا ہے ازواج کی لڑائی میں جب بات حد سے باہر جا رہی ہو اور خاوند یہ سمجھتا ہے کہ دونوں طرفوں کو کچھ وقت چاہیے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اب یہاں سے ہمیں اس واقعے سے کافی سارے اسباق پتہ چلتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے لیے کچھ عمل کرنے کے لیے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جینڈر رول یعنی ہر جگہ مختلف ہوتے ہیں، اور اسلام نے طرفداری نہیں کی کہ کون سا بہتر ہے. مثال کے طور پر مکہ اور مدینہ کا کلچر فرق تھا. عورتیں ایک جگہ زیادہ حاوی تھیں اور دوسری جگہ مرد حاوی تھے، تو اسلام نے دونوں کو ایکسیپٹ کیا. جو کہ ہم اس پورے واقعے میں دیکھ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ قریش کے ماحول میں ہم مرد حاوی تھے، لیکن مدینہ آئے تو یہاں عورتیں حاوی تھیں، اور ہماری عورتوں نے ان کی عورتوں سے یہ سیکھ لیا. تو اسلام نے اس کلچر کے اڈاپشن کو منع نہیں کیا. اور یہ شریعت آج بھی اجازت دیتی ہے کہ کلچر یا سوسائٹی کے ان اصولوں کو قبول کرنے کی جو کہ شریعت کے اندر رہ کے کی جائے، شریعت سے باہر نہ ہو. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں یہ جو جینڈر رولز ہیں وہ کتنے فرق ہیں. ہم اپنے پاکستان ہی کو دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی کہیں مرد بہت حاوی ہیں، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ بات نہیں کر سکتی، ان کو اجازت نہیں ہے. لیکن جب ہم جتنا شہروں میں آتے چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت پریولنٹ ہے کہ مرد کا رول ہے اور مرد ہی فیصلہ کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم شہروں میں آتے جاتے ہیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا رول بھی ایکولی ہی ان کے ساتھ ہے، کہ یعنی عورت کا بھی فیصلہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور کہیں کسی جگہ عورت بھی حاوی ہوتی ہے مرد کے اوپر. تو یہ چیز دونوں جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے. دوسرا جو سبق ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی بھی عام انسان کی طرح تھی. اللہ چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریوں کی داستان کی ازواجی زندگی دے دیتا، جس میں کبھی لڑائی نہیں، جس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں، دونوں پرسکون آئیڈیل لائف دے دیتا. لیکن اگر ایسا ہوتا تو آج ہم اپنی ازواجی زندگی کے جھگڑوں میں کہاں سے ہدایت پاتے. تو لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار نہیں ہوا، صرف ایک دفعہ. یہ جو ایک دفعہ کا قصہ ہے اور جس کو کہ قرآن نے منشن کیا ہے کہ اس دفعہ ایسا ہوا کہ آپس میں جو تھوڑی سی ناچاکی ہوئی اس کی سارا ذکر قرآن میں آ گیا ہے. اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، مگر بہترین انسان تھے. اسی طرح ان کی بیویاں بھی بہترین ازواج میں سے تھیں. امہات المومنین کہلاتی ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں کہلاتی ہیں. اور ان کی مشکلات
لیکن جیسے جیسے ان کی مشکلات بھی تھیں وہ بہترین طریقے سے حل کی گئی، اور جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس معاشرے میں، یعنی ہمارے معاشرے میں ان جھگڑوں میں جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو عورت کو کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہو۔ مرد اپنا گھر سمجھ کے عورت کو کہتا ہے نکل جاؤ۔ اکثر ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، خاص طور پہ گاؤں وغیرہ کے معاشرے میں، ہمارے بھی معاشرے میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں، بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں جس میں عورت کو کہا جاتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ تو عورت کو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عورت نہیں نکلی اپنے گھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، عورت سے اس کا گھر نہیں لیا۔ یہ نہیں کہا ساری بیویوں کو کہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، یہ اب میرا گھر ہے، یہاں تم نہیں رہ سکتی۔ وہ گھر عورت کا بھی ہوتا ہے اور کبھی عورت کو اس کے گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ بات یہاں پہ ہمیں اس پورے واقعے سے کیا پتہ چل رہی ہے کہ ایک گھر جو ہے، جو شادی شدہ میاں بیوی کا دونوں کا ہوتا ہے اور دونوں کے حقوق برابر ہیں، دونوں کے لیے وہ وہی گھر ہے۔ اور اگر کوئی آپس میں میاں بیوی کے جھگڑا ہوتا ہے تو اس جھگڑے میں اگر خاوند بیوی کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہتا ہے تو خود اس گھر سے چلا جائے، خود اس گھر سے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، 1 دن 2 دن، جو اس کو بھی چاہیے کہ وہ سوچے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ سوچے، تو خود گھر چھوڑ کے چلا جائے اور بیوی اپنے گھر میں رہے۔ تو اس طرح سے جیسے کہ ہمیں سیرت سے سبق پتہ چلتا ہے۔ البتہ طلاق کا معاملہ فرق ہے، اس میں پھر جو طلاق کی شرائط ہے وہ ایک بہت ڈیٹیلڈ ہے، ان کو پڑھنا چاہیے اور اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو رسول اللہ، اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بات باہر پھیل گئی تھی اور قرآن اترا اس بارے میں۔ اس لیے اگر آج بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو مشورہ کر لیں آپس میں، اور یہ چیز آج کل کاؤنسلنگ کہلاتی ہے، اس طریقے سے حل نکل سکتے ہیں۔ یہ ہر شادی شدہ میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، اور بہت اچھی شادی یہ نہیں ہے کہ کبھی لڑائی ہی نہ ہو، مگر روزانہ بھی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلا کا ہے کہ دونوں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن علیحدہ رہیں، حالات پہ غور و فکر کریں، اور پھر جب بات سمجھ آ جائے تو پھر اس کو اپنا لیں۔ تیسرا جو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بیوی سے پوچھ لے کہ کیا تم طلاق دینا چاہتی ہو، یعنی کیا طلاق لینا چاہتی ہو یا دینا چاہتی ہو۔ اگرچہ یہ حق مرد کو ہے مگر وہ عورت کو یہ حق دے سکتا ہے، مگر اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت دینا چاہیے، یہ ٹائم فریم دینا چاہیے کہ یعنی تم 2 دنوں میں فیصلہ کر لو یا 4 دنوں میں فیصلہ کر لو یا 6 دنوں میں فیصلہ کر لو۔ مرد کو جب اگر ایسا معاملہ ہو تو مرد کو عورت کو ایک ٹائم فریم دے کہ 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، تم فیصلہ کر لو کہ کیا تم طلاق دینا چاہتی ہو، تو وہ عورت اس بات کو لے لے گا، یعنی خاوند۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے، کہ اس کی وقت کی قید میں نہیں ہے یہ فیصلہ، یعنی خاوند عورت کو کہہ دے کہ اگر طلاق چاہتی ہو تو 24 گھنٹے میں فیصلہ کر لو، اور اگر عورت طلاق چاہتی ہے تو یہ طلاق پھر اس کی طرف سے ہے، یعنی عورت نے طلاق لی ہے، مرد نے طلاق نہیں دی ہے۔ تو اس چیز کو، یہ چیز ہمیں یہاں پہ یہ سبق مل رہا ہے۔ اب یہاں پہ سیرہ آلموسٹ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو حج ہے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، تو وہ اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور پھر حجۃ الوداع کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد جو ہماری سیرہ ہے وہ آلموسٹ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جتنی بھی سیرہ کی ہے، یا رب سب سے پہلے مجھے اور باقی سب لوگوں کو اس کا اجر بھی دینا، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا
راستہ بن سکیں، ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے سیرہ سنی ہے تو اس کے اوپر ہم نے عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں کہ اللہم ارزقنی راحت البال، کہ اے اللہ تو مجھے دماغی سکون عطا فرما، وحسن لنا الاحوال، اور ہمارے معاملات کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا کبیر و یا متعال، کہ اے بہت بلند، اور اے جو بہت بڑا ہے اور جو بہت بلند ہے۔ یہ دعا بہت اچھی ہے، اس کو کوشش کریں کہ آپ یاد کر لیں کہ اللہم ارزقنی راحت البال، کہ اللہ تو مجھے دماغی سکون عطا فرما، وحسن لنا الاحوال، اور ہمارے لیے ہمارے معاملات کو بہترین طریقے سے طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا کبیرو، اے بہت بلند، اور متعال جو کہ بہت بلندی اونچائی پر ہے، جو تو بہت بڑا بھی ہے اور بہت بلندی پر بھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔